میں تو یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو بندہ اس دنیا میں آیا نا وہ ماں کے پیٹ سے کچھ بھی لے کے نہیں آتا وہ چند عظیم بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ پیدائشی ولی بنا دیتا ہے، جیسا بایزید بستامی رحمہ پیدائشی ولی، بابا سرکار نگین علیہ رحمہ پیدائشی ولی، یہ عظیم ہستیاں پیدائشی ولی ہیں، وہ چند ہوتے ہیں۔ لیکن روٹین میں اگر نظام کے حساب سے دیکھیں کوئی ماں کے پیٹ سے کچھ بھی لے کے نہیں آتا، وہ یہاں پر آ کر محنت کرتا ہے، اگر کاروبار ہے، انجینئر ہے تو انجینئر کے لیے محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے لیے محنت کرتا ہے، وکیل بننا ہے تو اس کے لیے محنت کرتا ہے، عالم بننا ہے تو وہ عالم کے لیے محنت کرتا ہے، دین پڑھتا ہے۔ اب جب بندہ شروع کرتا ہے اور دین پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، پڑھتے پڑھتے اس سے کئی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، سرزد بھی ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ جی وہ پہلا بیان کرے تو وہ عالم سے زیادہ بڑھ کر بیان کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ بندہ پڑھ کر غلطیاں کر کے پڑھ کر بندہ عالم دین بنتا ہے، اوپر پہنچتا ہے۔ اب جو بندہ اگر ہم یہاں پر حاضر ہیں اور آپ یہاں پر حاضر ہیں تو آپ لاکھوں بندوں سے بہتر ہیں، اس لیے کہ لوگ گھر میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور گھر میں بیٹھ کر ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ان سے آپ اچھے ہیں۔ باہر گلیوں پر جو کھڑے ہیں تماشے کر رہے ہیں ان سے 100 درجے آپ اچھے ہیں کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنا رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اس کی تعلیم دے رہے ہیں تاکہ امت کو بھی تبلیغ کا شوق پیدا ہو۔ تو جو تبلیغ کرتے ہیں ان سے حسد نہیں کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ محبت، حسد اگر کریں گے، آپ سارے دن نیکیاں کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہیں، قرآن مجید پڑھتے رہے، اگر کسی سے حسد کریں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، جو دین کا کام کرتا ہے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھنا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اسے شاباش دینی چاہیے۔ اگر آپ کو بولنا نہیں آتا، کوئی دوسرا بول رہا ہے تو اس کو شاباش دے، دوسرے کو تنقید نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور وہ آپ سے 100 درجے، 1000 درجے، لاکھ درجے اچھا ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہا ہے، اور جو احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں سنا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے کامیاب کوئی شخص نہیں ہے، کیوں یہ نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندے کو اپنی پیٹ کی بڑی ہوئی ہے، اور تہجد کا ٹائم ہے، ہر بندہ یہی چاہتا ہے ہمیشہ پڑھ کر سو جاؤں اور سو کر آرام سے نیند پوری کروں۔ یہ جو آپ یہاں پر یہ نور رمضان جو پروگرام چلا رہے ہیں سار ٹرانسمیشن، یہ آپ کی بڑی کمال بات ہے، آپ بڑی محنت کر رہے ہیں، لوگ گھروں میں سو رہے ہیں اور آپ نے اپنی نیند کو بھی قربان کیا ہوا ہے، کھانے کو بھی قربان کیا ہوا ہے، گھر والوں کو بھی آپ وقت نہیں دے رہے، اور یہ ٹرانسمیشن کس لیے؟ کہ دین اسلام کی تبلیغ ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دنیا کے کونے کونے میں پہنچے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، پیارے ناظرین، جو دین کا کام کرتے ہیں ان کو تنقید نہ کریں، اگر تنقید کریں گے تو اپنی قبر خراب کریں گے، کیوں؟ یہ جو علماء ہوتے ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ یہ دیکھیں جی ایک اور ہے، ہمارے قبلہ بابا سرکار علیہ رحمہ، پیارے بھائی، آپ ہماری جامع مسجد نگینہ میں تشریف لائیں، ہر ہفتے کو وہاں پر تعلیم و تربیت کا اجتماع ہوتا ہے، اور آپ نے شاید ہمارے قبلہ بابا سرکار پیر طریقت رہبر شریعت منیر اسلام پیر منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ نے دور نہیں دیکھا کہ جب آپ اس دنیا میں حیات تھے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ موقع دیا کرتے تھے کہ وہ دین اسلام کی تبلیغ کریں۔ تو جب بچہ بولتا ہے، بولتے پھر اس کو بولنا آتا ہے، اگر کوئی غلطی کر دیتا ہے تو آپ درگزر کریں اور ہمیں آپ کوئی سمجھائیں کہ پیارے بھائی اس طرح نہیں، اس طرح آپ بولا کریں، اس طرح نہیں، اس طرح بولا کریں، ہمیں سمجھائیں، آپ جو کچھ بھی آپ ہمیں تلقین کریں گے، ہمیں سمجھائیں گے، ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن تنقید نہ کریں۔ یہ تنقید کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہوتا، یہ منافق کا کام ہوتا ہے۔ آپ پوری ہسٹری دیکھ لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء پر اگر کسی نے تنقید کی ہے تو وہ منافقوں نے کی ہے، مومنوں نے تنقید نہیں کی۔ مومن کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بولے اسے محبت کرے، اور اگر نہیں بولا، اگر نہیں اسے اچھا بولا یا آپ کے طریقے سے یا آپ کو نہیں اچھا لگا تو آپ ایک سائڈ پر ہو کر پیار اور محبت سے فرمائے پیارے بھائی اس طرح یہ طریقہ اختیار کر لیں تو اس سے امت کو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ہمیں یہ نصیحت کریں گے تو ہم آپ کی نصیحت پر ضرور عمل کریں گے، لیکن تنقید نہ کریں، اس میں کامیابی نہیں ہے۔